بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، مالک کائنات، خالق کائنات اللہ رب العزت کی بے حساب بے شمار صفات ہیں۔ ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان صفت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور صرف بندوں پر ہی نہیں، وہ اپنی تمام مخلوقات پہ رحم فرماتا ہے اور تمام مخلوقات پہ کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن بندے ہیں جو بندوں پہ رحم نہیں کرتے، انسان ہیں جو انسانوں پہ شفقت نہیں کرتے اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ آج جو ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ، ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بڑی گناہگار بدکارہ عورت، گناہوں میں ڈوبی ہوئی، اپنے گھر سے سفر پہ نکلی۔ سفر کرتے کرتے وہ ریگستان کی طرف نکل گئی، اور دوران سفر اس کو شدت کی پیاس لگی، اتنی پیاس لگی کہ وہ تصور کرنے لگی کہ شاید اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ لیکن میرے اللہ کا کرم ہوا کہ تلاش کرتے کرتے اسے ایک کنواں ملا، اور جب اس نے اس کنویں کو دیکھا تو اس کے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پانی عطا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے پاؤں کا موزہ اتارا، جوتا اتارا، اور اس کے ساتھ رسی باندھی اور اس کو اس کنویں کے اندر پانی کے اندر ڈال دیا، اور اس موزے کے ذریعے سے پانی نکال کے اس عورت نے پانی نوش کیا۔ اسی دوران جب وہ پانی پی رہی تھی اور اپنی پیاس کو بجھا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا جس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹکی ہوئی تھی، وہ اس کنویں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اللہ اکبر! یہ تو انسان تھی، اس کے تو ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، یہ تو پانی نکال سکتی تھی، لیکن وہ بے زبان جانور، وہ کس کو کہتا پانی نکالنے کے لیے؟ وہ کس سے مدد مانگتا؟ میرے اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس عورت کے دل میں رحم پیدا ہوا، اس نے اس کتے کی پیاس کو محسوس کیا، اور اس نے دوبارہ پھر موزہ پانی کے اندر ڈالا، پانی نکال کے اس نے اسی موزے کے ساتھ اس کتے کو پانی پلایا۔ حضرات، جب یہ اس کتے کو پانی پلا رہی تھی، جب اس عورت کے دل میں اس بے زبان جانور کے لیے رحم پیدا ہوا، ادھر رحمت للعالمین خالق کائنات، وہ مالک کائنات کی رحمت کو وجد آیا۔ ادھر اس نے اس بے زبان پہ رحم کیا، ادھر میرے اللہ کی رحمت نے اس عورت کو آ کے گھیر لیا، ڈانپ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عورت کی اس نیکی کی وجہ سے کہ جو اس نے کتے پہ کی، بے زبان پہ کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا وجد آیا کہ اللہ نے اس بدکار عورت، گناہگار عورت کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف گناہ نہیں معاف کیے، اللہ نے اس کی بخشش بھی فرما دی۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جاور میں جے بھی منہ کالے۔ حضرات محترم، اس حدیث شریف کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہچانے اپنے آپ کو، اللہ نے ہمارے رحم میں، اللہ نے ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں رحمت کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں رحم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار، اساتذہ، دوست، یار ترستے ہیں ہمیں ملنے کے لیے، وہ ہم سے رحم کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ناراضیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر سے سخت دل ہوئے ہیں ہمارے۔ جو بندہ خود کو رحمان کا بندہ کہے اور دل پتھر کی طرح سخت ہو، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے، جانوروں پہ رحم کرتا ہے، بے زبان پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات مجھے ہم سب کو اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے گھروں کی چھتوں پہ آ کے پرندے بیٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے بیٹھتے ہیں، قبرستانوں میں پرندے بیٹھتے ہیں، آپ کے گھر کے لان میں پرندے بیٹھتے ہیں، صحن میں پرندے بیٹھتے ہیں، تو کوئی پانی والا برتن رکھ دیا کرے نا کہ وہ پرندے آ کے اس سے پانی پیئے۔ کتنی بڑی نیکی ہے یار! سوچیں، اگر کتا پانی پیے تو عورت بخشی جا سکتی ہے، تو اگر آپ کے گھر کی چھت سے کوئی پرندہ پانی پیے تو آپ کیوں نہیں بخشے جا سکتے؟ یہ لوگ جو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، یہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا، اس نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اللہ معاف کرے جہنم کی ٹکٹیں انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں، آپ کی ایک نیکی، آپ کا رحمت کا ایک اٹھایا ہوا قدم
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وجد میں لا سکتا ہے اور آپ کے تمام گناہوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگنور نہ کریں، اپنے گھروں میں برتن رکھیں، قبرستان جاتے ہیں تو قبر کے سرہانے پہ کوئی برتن رکھ دیں، وہاں سے پرندے پانی پیئیں گے تو قبر والے کو بھی ثواب پہنچے گا، برتن رکھنے والے کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اللہ کے عالم مجھے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیشہ رحمت، شفقت اور مہربانی کا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔